بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات قرآنی میں سے آج دوسرا خطبہ ہے جس کا ہم خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبے کا عنوان ہے قرآن مجید ایک عمومی تعارف۔ یہاں پہ ہم کیا دیکھیں گے؟ تو اس خطبہ میں قرآن مجید کی بنیاد کے بارے میں بتلایا گیا کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی ہے۔ قرآن و حدیث سے وحی الہی کی مختلف صورتیں بتلائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی جامع تعریف کی گئی ہے۔ وحی الہی کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور اس سے حاصل ہونے والے علم کے بارے میں بتلایا گیا کہ وحی سے جو علم حاصل ہو اس کی کیا حیثیت ہے، وہ علم قطعی ہے، وہ یقینی ہے یا اس میں کوئی شک و شبہ ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان المبارک میں نزول قرآن کی حکمت، اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ آہستہ آہستہ نزول قرآن کی حکمت بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں وہ اور ان ناموں کی وجہ تسمیہ اس چیز کے بارے میں اس خطبے میں بیان ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم تعارف کروائیں، کسی چیز کی پہچان ہم کرواتے ہیں تو اس کی ذات کے بارے میں بھی بتلایا جاتا ہے اور وہ چیز کہاں سے آئی ہے اس کے بارے میں بھی بتلایا جاتا ہے، اور اگر اس چیز کو مختلف ناموں سے بلایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں تعارف قرآن میں شامل ہیں کہ قرآن مجید ہے کیا، ماخذ اور اس کے مصادر کیا ہیں، اور پھر ان ماخذ و مصادر کی اہمیت کیا ہے، اور مختلف جو قرآن مجید کے نام ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور آخر میں آپ سب جانتے ہیں جو معروضی سوالات ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن کی بنیاد وہ وحی الہی ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، لہٰذا وحی الہی ہے۔ وحی کی مختلف شکلیں اور صورتیں، ان کی حقیقت اور نوعیت، اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید کی جامع تعریف کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جامع تعریف کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعریف عربی میں پہلے کروا دیتا ہوں، پھر اردو میں۔ القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ المعجز بصورت منہ، جس کی ایک ایک صورت معجزہ ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جائے گی، یعنی جس کو پڑھنا تلاوت کرنا باعث عبادت ہے۔ المکتوب فی المصاحف، جو نسخوں میں اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ المنقول الینا بین دفاتر المصاحف نقلا متواترا، اور تواتر کے ساتھ صحابہ سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جامع تعریف ہے۔ آپ اس کو عربی اور اردو میں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، لہٰذا قرآن کا جو مصدر ہے اور ماخذ ہے وہ وحی الہی ہے۔
اب ہم اسی وحج کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو وحج کا لغوی معنی ہے خفیہ اور تیز اشارہ کرنا، جو سریع اشارہ ہو، تیز اشارہ ہو۔ اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کرنا، یہ وحج ہے۔ الاشارہ السریعہ بلطف، یعنی جلدی سے لطیف اور باریک انداز میں اشارہ کر دیا جائے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور اس لغوی معنی کے لحاظ سے خود قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا اوحا، تو یہ اوحا جو ہے یہ وحج کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ بہرحال یہاں پر بھی اوحینا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو لغوی معنی یعنی اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس لحاظ سے قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب ہم اس کی اصطلاحی مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ وحج کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، آپ عربی میں یاد رکھ سکتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اور اگر اردو میں یاد رکھیں تو بھی۔ وحج سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے واسطے سے انبیاء کے دل پہ القاء ہوتا ہے، یعنی وہ پیغام انبیاء کے دل پہ ڈالا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ الکلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یہ جو ہے نا اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل ہو اس کو وحج کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے وحج کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتلاتے ہیں کہ وحج 3 بنیادی عناصر سے عبارت ہے، یعنی ایک وحج میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وحج ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ علم ہے جو عام انسانوں کو میسر نہیں ہے، یہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو وحج کی حقیقت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقینی اور قطعی ہے۔ یقینی اور قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی قطعیت، یقینی ہونا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس کو یقینی طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو یقینی طور پہ اس درد کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ وحج جو ہے اس سے زیادہ قطعی اور یقینی علم کا حامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی شک، کوئی گمان کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وحج کی حقیقت کے حوالے سے، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحج نازل ہو جائے تو پھر یہ واجب التعمیل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی انسان کے پاس پھر یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ یہ وحج کی حقیقت میں شامل ہے کہ وہ واجب التعمیل ہے، جب وحج نازل ہو جائے تو اس پر عمل کرنا
ضروری ہے۔ تو یہ 3 بنیادی عناصر ہیں، اور ان 3 بنیادی عناصر کی وجہ سے وحی ایک غیر معمولی چیز بن جاتی ہے، اور اس کا جو تجربہ ہے وہ غیر معمولی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ تجربہ انسانی جو تجربات ہیں ان سے الگ نوعیت کا ایک منفرد تجربہ ہے، اور اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ وحی ایک بھاری قول ہے، ایک بھاری چیز ہے۔ خود قرآن میں اس کو قول ثقیل کہا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ سورۃ المزمل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم آپ پر بھاری کلام قول ثقیل نازل کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ اشکال کہ یہ قول ثقیل کیوں ہے، وحی بھاری قول کیوں ہے، اس میں ثقل کس وجہ سے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ وحی کلام الہی ہے جو کسی اللہ کے نبی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے، اور اللہ کا کلام کوئی معمولی کلام تو نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں اس وحی کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو اس قدر بھاری چیز ہے، اور اس کو اللہ کے نبی کا دل برداشت کرتا ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا کہ آپ نے گھر آ کے حضرت خدیجہ سے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور پہلی وحی کے فوراً بعد آپ نے گھر میں پہنچ کے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ پر کمبل ڈال دو، کیونکہ آپ خوف میں تھے، گھبراہٹ میں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ وحی جو ہے قول ثقیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ وحی کی مختلف طریقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وحی کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ بلکہ یہاں درمیان میں ایک اور بات ہے، پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ قول ثقیل کی بات چل رہی تھی، میں دوسرے صفحے پہ چلا گیا ہوں۔ تو اس کو جو نا قول ثقیل کہا گیا۔ پھر کچھ مثالیں دیں آپ نے، مثلا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے احد پہاڑ جیسا بوجھ لا کر میرے گھٹنے پر رکھ دیا ہو، اور یوں لگتا تھا کہ میرا ابھی گھٹنا جو ہے وہ چورا چور ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کیفیت میں صرف یہ آیت کا حصہ غیر اولی الضرر، یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، یعنی صرف ایک لفظ کی وجہ سے جو ایک صحابی نے کیفیت بیان کی ہے، تو آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت سے دو چار ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، قصوہ، جو عرب کی طاقتور اور تیز دوڑنے والی اونٹنیوں میں شمار ہوتی تھی، لیکن وہ بھی بوجھ نہیں برداشت کر سکتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی۔
چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بیٹھ گئی، حالانکہ آیتیں صرف یہ نازل ہوئی تھی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، قول ثقیل یا اس کے بھاری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء پر اس وحی کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری باقیوں سے بڑھ کر، اور یہ ایک بھاری فریضہ تھا کہ اللہ رب العزت سے اس کو حاصل کرنا، پھر پوری انسانیت تک اس کو پہنچانا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مزید بھاری محسوس ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو گویا کہ وحی کو قول ثقیل اس وجہ سے کہا گیا کہ کلام الہی ہے جو انبیاء کے دلوں پر القاء کیا جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پھر اس کلام الہی کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے، اس وجہ سے یہ قول ثقیل ہے۔ تو نزول وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت براہ راست کلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت مرتبہ براہ راست کلام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خاص مواقع پر جیسا کہ معراج کے موقع پر۔ تو یہ وحی کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اور عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتا تھا، اور حدیث جبریل میں اجنبی شکل میں آیا تھا، لیکن عام طور پہ قرآن پہلے طریقے کے مطابق نازل ہوا ہے، یعنی فرشتہ نظر آئے بغیر دل میں کوئی بات، کوئی پیغام ڈال دیتا تھا۔ آگے ہے اسالیب وحی۔ آپ نے اسالیب وحی کا تذکرہ بھی کیا، کیونکہ تعارف قرآن میں وحی کے بارے میں، ان کے اسلوب کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اسالیب وحی میں آپ نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 کا تذکرہ کیا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یعنی کسی بشر کی یہ حیثیت اور مقام نہیں اللہ اس سے براہ راست کلام فرمائے، نمبر 1 سوائے وحی کے جس کو اشارہ کرنا کہتے ہیں، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے کلام کر کے، یا پھر یہ ہے کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیج کر۔ یہ 3 اسلوب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں بیان کیے گئے۔ صحیح بخاری کی جو دوسری حدیث ہے پہلے باب کی، اس میں بھی جو اشارہ کرنا ہے اس کے مزید 3 طریقوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ایک صحابی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، وحی آپ پر کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا احیانا یاتی مثل صلصلۃ الجرس۔ جی، آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ بعض اوقات ایک گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، جس کو جو ہے نا صلصلۃ الجرس کہا گیا، گھنٹی کی سی آواز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اور اسی کی کیفیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں بیان کیا کہ شدید سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ اس طرح جاری ہوتا تھا جیسے کسی کی فصد کھول دی جائے، یعنی خون کا جو رگ ہے اس کو کھول دیا جائے تو جس طرح رگ سے خون بہتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔
تو آگے ہے وحی کی آپ نے قسمیں بیان کی ہیں کہ وحی کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں. ایک قسم اس کو وحی جلی کہتے ہیں، اس کو وحی ظاہر کہتے ہیں، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں. یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے. اور دوسری قسم جو ہے وہ وحی خفی ہے، اس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں. وحی جلی سے مراد قرآن پاک ہے اور وحی خفی سے مراد حدیث رسول ہے. وحی جلی وہ وحی ہے جو اپنے معنی، الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے. جو وحی الفاظ، معنی اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، کلام بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، تو یہ براہ راست اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے، یہ وحی جلی ہے، یہ قرآن ہے. اور جس وحی میں الفاظ نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے معنی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل پر نازل کیا گیا، پھر آپ نے اپنے الفاظ کے لباس میں، پیرائے میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کو وحی خفی کہتے ہیں. اور پھر اس وحی خفی کی دو قسمیں بنتی ہیں. اگر وحی خفی میں متکلم یعنی کلام کرنے والا وہ خود اللہ رب العزت ہو، وحی خفی میں کلام کرنے والا خود اللہ رب العزت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راوی کی حیثیت سے اپنے الفاظ میں اسے ادا فرمائیں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. جیسے اللہ نے یوں کہا تو یہ حدیث قدسی ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ نے صیغہ واحد میں کلام نہیں فرمایا، یعنی اللہ اس میں متکلم نہیں ہے بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہے. راوی جو ہے وہ صحابی ہے یا تابعی ہے، تو اس کو عام حدیث کہیں گے. تو یہ حدیث قدسی اور حدیث عام میں بھی آپ نے فرق کو سمجھ لیا کہ اگر حدیث میں رسول اللہ راوی ہوں، اللہ رب العزت بطور متکلم کے کوئی ارشاد فرمائے تو وہ حدیث قدسی ہے، ورنہ وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اب وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وحی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہو وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، اور اس میں کسی شک و شبے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہاں آپ نے بتلایا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حضوری اور ایک ہے علم حصولی. علم حصولی جو ہے، پہلے علم حضوری کو دیکھ لیتے ہیں. علم حضوری وہ علم ہے جس میں کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود بخود ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. مثلا جیسے ایک مریض کے پیٹ میں درد ہو اور اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو درد ہے. یہ درد کا جو علم ہے، یہ علم حضوری ہے، یہ اس کو حاصل ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص جو ہے درد سے تڑپ رہا ہو اور ہم کہیں کہ آپ دلیل دیں کہ آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، تو یہ علم حضوری ہے جو خود بخود حاضر ہو جائے، اس کے لیے کسی قسم کی دلیل کی کوئی ضرورت نہ ہو. دوسری جو قسم ہے وہ ہے علم حصولی. علم حصولی وہ علم ہے جو عقل سے حاصل ہو، جو دلیل سے حاصل ہو، جو حواس سے حاصل ہو، یعنی کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو سن کر، تو یہ علم جو ہے علم حصولی ہے. اب ظاہری بات ہے جو علم حواس سے حاصل ہو، جو عقل سے حاصل ہو، جو دیکھ کر سن کر حاصل ہو، جس قدر بھی وہ یقینی ہو لیکن اس میں کچھ نہ کچھ شک و شبہ
اور گمان کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں غلطی ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو، لہٰذا دیگر جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان میں شک یا گمان کی گنجائش باقی ہے۔ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، علم حضوری، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے، علم کے ذریعے جو چیز ہمیں معلوم ہو، وہ معلوم یا وہ جو خبر ہے جب وہ ہم تک پہنچے، ہم تک منتقل ہو، تو اب ہم اس خبر کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں تو کسی خبر کو درست اور سچا ماننے کے لیے 3 معیار ہیں یا 3 پیمانے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہمیں خبر دے رہا ہے وہ خود کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ خبر دینے والا امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خبر وہ دے رہا ہے اس خبر سے اس کے تعلق کی کیا نوعیت ہے، اس کو خود اس خبر کے بارے میں علم ہے نہیں ہے، اس نے براہ راست اس خبر کو معلوم کیا ہے، جانا ہے، یا کسی اور سے اس کو وہ خبر معلوم ہوئی ہے۔ تو یہ کسی خبر کو درست ماننے یا اس کو رد کرنے کے 3 معیار ہیں، 3 پیمانے ہیں، 3 اصول ہیں۔ اب ہم نے انہی 3 معیاروں میں، 3 پیمانوں میں انبیاء کو دیکھنا ہے۔ انبیاء جو اللہ کے بارے میں، جو دین کے بارے میں ہمیں خبریں دیتے ہیں، تو انبیاء معاشرے میں صادق اور امین ہوتے ہیں۔ انبیاء کی لائی ہوئی خبر کو جب ہم ان 3 معیارات میں دیکھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے صادق و امین ہیں۔ تو نبی سچا بھی ہوتا ہے، امانت دار بھی ہوتا ہے، اور جو خبر وہ نبی دے رہا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے لے کر ہمیں وہ خبر دیتا ہے۔ لہٰذا نبی کی دی ہوئی خبر سچی ہے، وہ قطعی اور یقینی ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ذرائع ہیں ان میں کچھ نہ کچھ شک و شبہ کی گنجائش باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی، اب جب یہ جو علم یا یہ جو وحی ہے یہ جب انسانوں سے ماورا ہے، لہٰذا اگر دنیا کو ایک نظام، ایک اصول یا ایک قانون اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ وحی الہی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور وحی الہی کے ذریعے جو قانون، جو اصول ہو وہ عادلانہ اور مساویانہ اصول ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں قانون ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان چاہے ایک ہو، چاہے سینکڑوں ہوں، چاہے ہزاروں ہوں، جب وہ کوئی قانون بناتے ہیں، جس قدر بھی غیر جانبدار ہو کر وہ قانون بنائیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ذاتی مفادات، ذاتی تعصبات، ذاتی میلانات اور رجحانات سے آزاد نہیں ہوتے۔ ان چیزوں سے اگر کوئی آزاد ذریعہ ہے تو وہ وحی الہی ہے، تو وہی قانون اور اصول ہی عادلانہ اور مساویانہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں
آہستہ آہستہ نزول قرآن کی حکمت پہ۔ دیگر آسمانی کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ یک بارگی نازل ہوئیں، جب کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اس کو علماء نے تعبیر کیا ہے نجمن، نجم کہتے ہیں ستارے کو، یہاں نجمن درست نہیں لکھا، نون کے بعد الف ہے اور اس کے اوپر جو ہے 2 زبر ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن نجمن نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ یہاں پر انہوں نے کلام الہی کو کہکشاں سے اور قرآن کے نازل ہونے والے اجزاء کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ ایک ایک کر کے یہ چمکتے ہوئے ستارے آسمان سے نازل کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کو ایک ساتھ تختیاں دی گئیں، زبور یا انجیل۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تدریجی نزول، آہستہ نزول کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے وہی بات کی ہے جس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ یہ قول ثقیل ہے کہ ایک آیت کا حصہ وصول کرتے وقت، اس کے حصول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہو جاتی تھی جس کا ہم کچھ تذکرہ پڑھ آئے ہیں، اگر پورا قرآن یہ یک بارگی نازل کیا گیا ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھاری کلام تھا اسی لیے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ بھاری کلام کو ایک ساتھ برداشت کرنا اس کا حصول ممکن نہیں تھا۔ دوسری حکمت آپ نے یہ بیان کی کہ قرآن یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب تھی اور اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ہر قسم کی یہ تحریفات سے پاک ہے، لہٰذا چونکہ حفاظت بھی پیش نظر تھی اسی لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تاکہ ساتھ ساتھ حفاظت کا انتظام بھی ہو سکے۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو شاید اس کی حفاظت میں دشواری ہو سکتی تھی، لہٰذا قرآن مجید اتنا نازل ہوتا رہا، اس کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا، سینوں میں اس کو حفظ کر لیا جاتا، جیسا کہ ہم ایک بچے کو جب قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ پڑھاتے ہیں، وہ پورا قرآن مجید ایک ساتھ یاد نہیں کر سکتا۔ تو ایک حکمت یہ تھی۔ اچھا، نزول قرآن کی جو تیسری حکمت، آہستہ آہستہ نزول قرآن کی جو تیسری حکمت وہ آپ نے یہ بیان کی کہ قرآن کو خلا میں تو نہیں اتارا گیا، کلام کو ایک حقیقی اور دیر پا تبدیلی کے لیے سماج میں اتارا گیا، ایک معاشرے میں اتارا گیا۔ اب اس سماج میں بیک وقت تبدیلی لانا یہ مشکل تھا، اسی لیے متوازی عمل کے ذریعے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا قرآن مجید کو تاکہ سماج میں تبدیلی لانا آسان ہو سکے۔ اسی لیے کئی قوانین نازل ہوئے، پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا، کچھ احکامات نازل ہوئے، پھر جب سماج کا ارتقاء ہوا ان احکامات کو تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ تو وجہ ہو گئی، یہ 3 حکمتیں ہو گئیں آہستہ آہستہ نزول قرآن کی۔ رمضان میں نزول قرآن کی کیا حکمت ہے؟ یہاں آپ نے پہلے جو ہے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف ہم پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا، دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، تو بظاہر ان دونوں میں متضاد ہے، کیونکہ 23 سال کا عرصہ پورا رمضان تو نہیں رہا، 23 سال کے عرصے میں رجب بھی ہے، محرم بھی ہے، سفر بھی ہے، تو بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ بتلایا کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔
ایک وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے بیت العزت پر ہوا، یہ نزول یک بارگی ہوا، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا وہ نزول جو لوح محفوظ سے بیت العزت پر ہوا یہ رمضان میں ہوا، اور یہ ایک ساتھ ہوا۔ جبکہ جو دوسرا نزول ہے یعنی بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، وہ اگرچہ آغاز اس کا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا لیکن پورا نزول رمضان میں نہیں ہوا، بلکہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے لیے تنزیل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور تنزیل کا مطلب ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزال کا مطلب ہے کسی چیز کو یک بارگی نازل کرنا۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا نزول، قرآن کا نزول رمضان میں کیوں ہوا؟ اچھا، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا، میں تو یہ سمجھ چکا تھا کہ شاید پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس معاملے میں حق پر ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اس کا نزول کیوں ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ رمضان کو نزول قرآن سے ایک خاص نسبت اور ایک خاص تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا کہ سابقہ آسمانی کتابیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ تورات کے بارے میں آتا ہے 6 رمضان، انجیل 13 رمضان اور زبور 18، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو یعنی 27 رمضان کو اتارا گیا۔ اب یہ بات تو یہاں تک ہو گئی، چونکہ سابقہ الہامی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں، یہ بھی ایک الہامی کتاب ہے، اس کو بھی رمضان میں ہی اتارا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک خاص نسبت اور ایک خاص تعلق ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ خاص تعلق ہے کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ساری جو الہامی کتابیں ہیں ان کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا؟ تو اس کا جواب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں اس میں گفتگو کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، انسان میں 2 قوتیں ہیں، انسان میں 2 صفات ہیں۔ کچھ صفات اور خصائص وہ ہیں جن کو ملکوتی کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں والے خصائص، اور دوسری قوتیں، خصلتیں یا صفات وہ ہیں جن کو بہیمت کہا جاتا ہے، یعنی حیوانی عادات و خصائص، جیسے کھانا پینا، بھوک، نیند، گرمی، سردی، باقی جو جسمانی تقاضے ہیں یہ بہیمت ہیں۔ فرشتے ان تقاضوں سے پاک ہیں۔ اب انسان میں یہ دونوں خصائص موجود ہیں، انسان ان دونوں خصائص میں توازن کو برقرار رکھے تو یہ شریعت ہے۔ ان دونوں خصائص کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا نام شریعت ہے۔ اب وحی جو ہے کلام الہی ہے، کلام الہی کے وصول کرنے کے لیے ملکوتی صفات کو ترقی ضروری ہوتی ہے، یعنی جو فرشتوں کے صفات ہیں ان میں ترقی ہو تاکہ کلام الہی کو برداشت کیا جا سکے۔ اور انبیاء میں ملکوتی صفات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں یہ ملکوتی صفات مزید بڑھ جاتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ رمضان میں انسان کھانا پینا یہ چیزیں جب چھوڑ دیتا ہے تو بہیمت سے گویا کہ منقطع ہو کر کٹ کر وہ فرشتوں کے صفات میں، ملکوتی صفات میں ترقی کرنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید اور دیگر الہامی کتابوں کے لیے رمضان کو منتخب کیا ہے۔ رمضان میں فرشتوں کے صفات جو انسان میں ہیں، فرشتوں کی جو خصلتیں انسان میں ہیں، ان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی،
بہرحال اب آخری حصہ جو ہے تعارف قرآن میں وہ ہے اسماء القرآن، قرآن کے نام۔ تو اسماء القرآن یہ مرکب اضافی ہے۔ قرآن کے متعدد نام ہیں جو خود قرآن سے ثابت ہیں، تقریباً 55 نام ایسے ہیں جو خود قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ یہ عظمت شان پر دلیل بھی ہیں۔ سب سے مشہور جو نام ہے وہ ہے القرآن۔ کیا معنی ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن یہ فعلان، غفران، فرقان کے وزن پر ہے، اور یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اور اس مصدر کا معنی یہ ہے وہ چیز جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جائے۔ قرآن وہ چیز جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جائے، اس اعتبار سے صرف یہی کتاب ہی ہے جو بار بار اور تسلسل سے پڑھی جاتی ہے، لہٰذا قرآن کا نام قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کثرت و تواتر کے ساتھ نہ ماضی میں پڑھی گئی، نہ حال میں پڑھی جا رہی ہے، اور نہ مستقبل میں پڑھے جانے کا امکان ہے، لہٰذا قرآن کا نام قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آ سکتا۔ آپ کسی بھی کتاب کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن کسی کتاب کو قرآن کا نام نہیں دے سکتے سوائے کلام اللہ، سوائے قرآن کے۔ قرآن کا دوسرا نام ہے الکتاب۔ الکتاب کا معنی مستور، لکھی ہوئی چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی کتاب الکتاب کہلوانے کے لائق اور حقدار ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، یہاں جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو آپ نے یہاں تذکرہ بھی کیا، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ نماز کا وقت شروع، پھر تیسری جگہ، پھر چوتھی جگہ، اسی طرح پوری دنیا میں آپ گھوم لیں، کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی وقت یہ کتاب پڑھی جا رہی ہوگی، تو اسی لیے اس کا نام القرآن ہے۔ تو قرآن، اس کا نام الکتاب، تو مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی کتاب ہے۔ اس وقت اگر کوئی کتاب کہلوانے کے حقدار ہے تو وہ یہی قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن کا ایک نام ہے الذکر۔ الذکر کے معنی ہے یاد دہانی۔ سابقہ کتب میں جو پیغام تھا قرآن اس کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے، اور قرآن مجید کے مضامین میں بھی تکرار ہے، اور اس تکرار میں یاد دہانی ہے، تو قرآن کا ایک نام الذکر ہے۔ چوتھا نام جو آپ نے ذکر کیا قرآن کا وہ ہے الفرقان۔ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو فرقان وہ کسوٹی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی یہی ہے۔ قرآن کا ایک نام الہدا ہے۔ ہدا کا معنی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ضابطہ ہدایت۔ یہاں آپ نے ایک سوال کیا کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں ہے ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب بظاہر یہاں پہ تعارض ہے، تضاد ہے، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ لفظ ہدایت جس کے لغوی معنی ہے راستہ بتلانا، اب اس راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک کسی کو راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا،
راستہ بتانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مطلوب اور منزل مقصود تک کسی کو پہنچانا، وہاں تک اس کو لے جانا۔ اب یہاں جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن راستہ سمجھا دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے سب لوگوں کو۔ ہاں، اس راستہ کو سمجھ کر جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن اور یہ کتاب انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی منزل مقصود تک اس کتاب کے ذریعے متقی پہنچتے ہیں۔ ہاں، راستہ سب سمجھ سکتے ہیں، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس راستے کے اوپر چلیں یا نہ چلیں۔ قرآن کا ایک نام آپ نے بتلایا النور ہے۔ اب النور اس کا معنی ہے روشنی۔ تو قرآن وہ خاص اور واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس کا راستہ کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا۔ کفر و شرک کے اندھیروں میں اور ظلم و ناانصافی کی تاریکی میں یہ مشعل نور ہے۔ ایمان یہ روشنی ہے، کفر تاریکی ہے، علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، عدل جو ہے یہ روشنی ہے، ظلم تاریکی ہے۔ تو قرآن کا ایک نام یہ بھی ہے۔ ایک اور نام جو آپ نے ذکر کیا وہ ہے المہیمن۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم نام ہے۔ مہیمن کا لغوی معنی ہے محافظ، سرپرست، نگران۔ تو قرآن مجید گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے۔ مہیمن یہ ہیمنہ سے نکلا ہے۔ عربی میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مرغی اپنے چوزوں کو لے کر پھر رہی ہو، کوئی جانور ان پر حملہ کرے تو مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، دبا لیتی ہے۔ اس کیفیت کو ہیمنہ کہتے ہیں۔ اب مرغی کو اپنے بچوں سے پیار بھی ہے، وہ خطرات سے آگاہ بھی ہے، محبت بھی ہے۔ تو قرآن مجید جو مہیمن ہے تو یہاں محبت کے تعلق کا اظہار بھی ہے، اپنائیت اور ملکیت کا مفہوم بھی موجود ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو مہیمن ہے اس کے دو مفہوم ہیں، اس کے دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو شریعتیں دی گئیں ان سب شریعتوں کی بنیادی اساس، ان کی روح اس کتاب میں محفوظ ہے۔ مثلا گزشتہ شریعتوں میں لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو مختلف احکامات دیے گئے۔ یہودی جو سرکش تھے ان کو سخت قسم کے احکامات دیے گئے اور مخصوص احکامات پر زیادہ زور دیا گیا۔ مثلا احکام عاشرہ ہیں، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا۔ جبکہ جب عیسائیوں کا وقت تھا تو انجیل میں عمومی احکامات پر زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ عیسائیوں نے شریعت کی روح پر اتنا زور دیا کہ انہوں نے شریعت کے ظاہری احکامات کو گویا کہ چھوڑ دیا۔ اور جو زبور ہے اس میں مناجات ہیں، اس میں دعائیں ہیں۔ اب جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ تینوں اوصاف موجود ہیں۔ قرآن مجید میں بعض احکامات ایسے ہیں جو سخت دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ نرم ہدایات بھی موجود ہیں، دین کی روح پر بھی زور دیا گیا ہے، عمومیات کا بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مناجات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ تو گویا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روح اور ان کی بنیادی اساس اس کتاب میں موجود ہے۔ مہیمن کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کتب میں جو کچھ پیغام دیا گیا تھا
وہ سارے کا سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ جو گزشتہ کتابوں کے پیغام کو اس دور کے لوگوں نے ضائع کر دیا تھا، قرآن نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مہیمن ہے۔ قرآن میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یعنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ بھی، حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ تو گویا کہ ان کا جو پیغام تھا وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ اس خطبے کا، اس محاضرے کا خلاصہ تھا، جس میں ہم نے قرآن مجید عمومی تعارف میں قرآن مجید کے تقریباً 6 سے 7 ناموں کے بارے میں بھی پڑھا ہے، وحی کی اہمیت، اس کی حقیقت، اس کی قسمیں، اور وحی کتنی عناصر سے جو ہے بنیادی عناصر ہیں اس میں، یہ ساری چیزیں ہم اس خطبے میں پڑھا ہے۔ اب آخری حصہ باقی ہے، وہ ہے خطبہ دوم میں جو معروضی سوالات بن سکتے ہیں۔ وہ مثلا نحل، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہاں پہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ایک صورت اسی نام سے۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی زملونی۔ سلسلۃ الجرس، جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا ہے، اب آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس کے معنی ہے گھنٹی کی سی آواز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں کی صورت میں ان کے حوالے کی گئی۔ یہ اسی تذکرے میں کہ قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا، باقی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ سینا پر بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا تو آپ لکھتے ہیں کہ نزول وحی 24,000 مرتبہ ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول 24,000 مرتبہ ہوا۔ علم کے حصول کے ذرائع میں سے میں نے آپ کو بتلایا ہے، ایک ذریعہ حواس ہے، یعنی انسان آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھ سے کسی چیز کو سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ذریعہ عقل ہے، جیسے آپ دیوار کے پیچھے سے جب کوئی آواز سنتے ہیں اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً جہاں کوئی بولنے والا ہے تبھی آواز ہم تک آئی ہے۔ تو ایک ذریعہ عقل ہے، جبکہ حصول علم کا وہ ذریعہ جو غلطی سے پاک ہے وہ وحی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ کی کہ انبیاء نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے زیادہ پیش کیا وہ ان کی ذاتی زندگی تھی، یعنی وہ اپنی ذاتی زندگی کو پیش کر کے دعوت دیتے ہیں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں ایک عرصہ تمہارے اندر رہا، تم نے مجھے کیسے پایا۔ یہ انبیاء کے خبر کے بارے میں ہے کہ انبیاء سچے ہوتے ہیں اور انبیاء صادق و امین ہوتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا۔ یک بار کی نازل ہونے کو انزال، جبکہ آہستہ نزول کو تنزیل کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ پڑھے ہیں۔ ادبی سرقہ کو پلیجرزم کہتے ہیں، یعنی علمی طور پہ چوری کرنا، ادبی طور پہ چوری کرنا، اس کو پلیجرزم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مستشرقین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبی سرقہ کیا ہے تورات اور انجیل دیگر کتابوں سے لے کر، حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ بائبل کا لفظی معنی ہے کتب کا مجموعہ۔ قرآن کا جو نام ہے نا الکتاب، وہاں پہ آپ نے بتلایا بائبل کا نام ہے کتب کا مجموعہ۔ تو آپ نے کہا ہر زمانے میں جو کتاب ہوتی تھی اس کو کتاب کا نام دیا گیا، تورات کو بھی کتاب کہا گیا، انجیل کو بھی، لیکن وہ اسی زمانے کے ساتھ ایک خاص اصطلاح تھی۔ چونکہ اب شریعت اسی قرآن کے مطابق ہے، لہٰذا اب اگر کوئی کتاب
کتاب کہلوانے کے لائق ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے نام الکتاب کے تذکرے میں آپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ کل کتابیں 104 تھیں، جن میں سے جو ہے ایک روایت کے مطابق 315 ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جو 315 والی بات ہے وہ صحائف چھوٹی موٹی کتابیں ملا کر کل 315 بنتے ہوں۔ جی، تو یہ ہمارا آج کا خطبہ تھا۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔